ہر انسان کے دل میں نا ایک خواب جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ خواب ہے اپنا گھر۔ گھر صرف چار دیواری اور چھت کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ سکون، تحفظ، محبت اور یادوں کا جو ہے نا وہ دوسرا نام ہے۔ انسان دن بھر دنیا کے شور و غل، تھکن اور مسائل کے بعد جس جگہ سکون ڈھونڈتا ہے نا، وہ ہے اس کا اپنا گھر۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے رشتوں کے ساتھ ہنستے ہیں، روتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور خواب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا ذاتی گھر نہ صرف سر پر چھت دیتا ہے، بلکہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ ہاں یہ جگہ صرف میری ہے، جہاں پر آ کر نہ باہر کی ساری دنیا کے شور و غل سے چھپ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے گھر میں جو ہے نا وہ سکون کی سانس لے سکتا ہوں، سکون کے بستر پہ میں سو سکتا ہوں۔ ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جیسے میں بھی کرائے کے گھر میں رہتی ہوں۔ کرایہ دن ہر مہینہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی محنت کی کمائی جو ہے نا ہم کسی اور کو دے رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ پیسے بجائے کرایہ دینے کے اپنی ذاتی گھر پر لگے نا تو کتنا اچھا ہو۔ گھر بنانے یا خریدنے کی خواہش صرف مالی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ ایک جذباتی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، مردوں سے زیادہ جو ہے نا عورتیں اس چیز کی بہت خواہش رکھتی ہیں کہ، اور وہ شاید ان کی نا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ عورتیں یہی سوچتی ہیں کہ چاہے چھوٹا سا صحیح، لیکن اللہ پاک اپنا چھت دے، اپنا گھر دے، جس پہ جو ہے نا سکون سے دو گھڑی ہم رہ سکیں۔ کیونکہ کرایوں کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب کرایوں کے گھروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری مشکلات، پریشانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کھڑی ہوئی۔ سب سے بڑی پریشانی ہمیں تب ہوتی ہے نا کہ اگر ہم ایک گھر میں 5 سال رہ رہے ہیں، پھر اس گھر کو ہم نے چھوڑنا ہے، تو پھر چھوڑتے وقت جو انسان کی، خاص کر جو عورت کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں دل لگ چکا ہوتا ہے، اس گھر میں اس نے دکھ سکھ ہر طرح کی خوشیاں دیکھی ہوتی ہیں، تو اس کو چھوڑنا جو ہے نا وہ بالکل آسان نہیں ہوتا۔ تو عورتیں اس لیے نا بہت جذباتی ہوتی ہیں، پھر جب ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑے نا تو بہت تکلیف دیتا ہے یہ چیز ان کو۔ اس لیے نا اللہ پاک سے ہر عورت جو ہے نا اپنا گھر مانگتی ہے، اور چاہے بے شک چھوٹا سا ہو لیکن خوبصورت ہو، پرسکون ہونا چاہیے، جہاں ذہنی سکون ہو، جہاں محبتیں ہوں، پیار ہو، سب کچھ۔ مگر گھر جو ہے نا پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مہنگائی، زمین کی قیمتیں، تعمیراتی اخراجات، معاشرتی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں نا کہ اب تو بس انسان جو ہے نا صرف سوچ ہی سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا اپنے خوابوں کو جو ہے حقیقت بھی بنتا ہوا دیکھے گا یا نہیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کا آدھا حصہ اسی خواہش میں نا پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ ان کا اپنا بھی گھر ہو۔ اب حالات وہ جا رہے ہیں نا کہ چھوٹا سا گھر بھی دیکھنا نا انسان، اس کا خواب بھی دیکھنا بھی انسان کی نا عورت کی بس کی بات اب نہیں رہی، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، وقت اتنا تیزی سے آگے جا رہا ہے، انسان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے پیسے نہیں رہے، تو گھر کے اخراجات، گھر خریدنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ وہی بات کہ جب رب کی ذات نے آپ کے لیے لکھا ہوگا تو ضرور آپ کے نصیب میں آپ کو گھر دے گا۔ میرے سمیت اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تو ضرور مجھے وہ گھر نوازے گا۔ سوچے جب کوئی شخص پہلی بار اپنے گھر کی چابی ہاتھ میں لیتا ہے نا تو اس کے دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہوگی۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ گھر ہمارا ہے، تو وہ خوشی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ گھر کی خواہش صرف چار دیواری کی نہیں ہوتی، بلکہ اسے چھوٹے سے آشیانے کی ہوتی ہے جہاں محبت اور سکون بسیرا کرتا ہے۔ خواب کو حقیقت بنانے کے طریقے: گھر پانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان کو محنت، صبر اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ماننا پڑے گا، اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں بلا ضرورت چیز خریداری پہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں اب احساس کرتی ہوں نا، اب میں اپنا گھر شفٹ کر رہی ہوں نا، مجھے اپنا گھر شفٹ کرنا ہے، اور میں تقریباً کتنے دنوں سے نا اس کی پیکنگ میں لگی ہوئی ہوں، صفائی ستھرائی میں لگی ہوں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ شاید میں نے کچھ بلا ضرورت بہت سارا کچھ سامان اکٹھا کر کے رکھا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ جب آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک جگہ ٹکی رہیں گی، اور پریشانی تب بنتی ہے نا جب ہم نے ایک جگہ سے اٹھا کے ہم نے ان چیزوں کو دوسری جگہ لے کے جانا ہوتا ہے۔
پھر ان کی پیکنگ کرنی ہوتی ہے اور پھر ان کو ان سب چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا جو ہے نا ہم نے اپنے سر پہ نا وبال ڈال کے رکھا ہو ان چیزوں کا، جو شاید کچھ بلا ضرورت بھی لیے ہیں. دبئی میں جو ہے نا شاپنگ بہت زیادہ، مطلب جو سیلیں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ لگتی ہیں. تو انسان وہی نا، انسان عورت خاص کر جو ہے نا، میں کہتی ہوں نا اس کے اندر لالچ اتنا ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہے یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، تو یہ بھی لے لے. عورت کا بس نہیں چلتا کہ وہ شاپنگ کرتی رہے. بس شاید وہ دنیا میں شاپنگ کے لیے آئی ہے، شاپنگ کے لیے بنائی گئی ہے. اگر جیب میں پیسہ آیا تو پھر وہ شاپنگ کرتی رہے. اور پھر خاص کر ایسے ملک میں رہنا جہاں پہ سیل جو ہے نا، سیلوں کے نام پہ تباہی مچی ہوئی ہے. مطلب سیلیں جو لگتی ہیں نا تو بندے جو ہے نا سمجھے بھائی، عورتیں تو پاگل ہی ہو جاتی ہیں نا کہ یہ بھی چیز اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، بڑی زبردست سیل میں لگی ہے. کرتے کرتے ہم لوگ بہت کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں. ایسے ہی کچھ جو ہے نا میں نے بھی کیا ہوا ہے. تو اب سوچتی ہوں کہ اب جب میں نئے گھر میں جا رہی ہوں نا، تو اپنے آپ سے فی الحال تو یہی عہد کیا ہے کہ آئندہ جب سیلیں لگے گی تو میں نے اپنے اوپر فضول خرچی نہیں کرنی، فالتو چیزیں میں نے لے کے نہیں رکھنی. بس جو چیزیں ضرورت ہے نا، جو مطلب خریدی اور لی، استعمال ہوئی اور ختم ہو گئی، بس. یہ سالوں سال رکھنا یہ بہت مشکل والا کام ہے. اب جب گھر چینج کر کے ادھر سے ادھر چیزیں اٹھانے والی ہیں نا، اب جسم اتنا شدید تھک گیا ہے نا ان چیزوں کو سمیٹتے سمیٹتے. بس اب یہی سوچتی ہوں کہ اب جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور ان سب کو جو ہے نا بلا ضرورت اب کچھ خریداری نہیں کرنی. انہی پیسوں کو اگر میں بچا کے رکھوں تو شاید روپیہ روپیہ، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو میں اگر ایک ایک روپیہ جمع کروں گی، اللہ کرے کہ اب میں نے جو اپنے آپ سے کچھ سوچا ہے کہ اب بلا ضرورت میں نے چیزیں نہیں لینی، کیونکہ میں بلا ضرورت لیتی جا رہی ہوں، فالتو لیتی جا رہی ہوں، تو مجھے یہ سب کچھ نہیں لینا چاہیے تھا. بہرحال گھر کی صفائی کرنی تھی، اور گھر کی صفائی کرنے کے لیے آج دن کے ٹائم میں پہنچ گئی تھی کہ گھر جا کے صاف ستھرا کروں. کچن ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اور دھونا دھلانا تھا سارا. تو میں نے کچھ چیزیں مارکیٹ سے جا کے نئی چیزیں لی تھی کہ جا کے گھر دھو کے آئیں گے. اے سی وغیرہ اندر لگائے تھے. دن کے بج رہے تھے 9 خیر نہیں، دن کے بج رہے تھے 12 کا ٹائم. اور پھر جو ہے نا میں نے اپنا صفائی ستھرائی کر کے اور تھک کرنا میں بیٹھ چکی تھی. تو پنکھا جو ہے وہ ہمارا جو کمرے کا تھا وہ خراب تھا. پھر جو اونر تھا وہ پنکھا پھر اس نے نیا منگوایا تھا، اور نیا لگانے کے لیے نا اس نے بندے بلوائے تھے، تو نیا پنکھا جو ہے وہ لگا رہا تھا. گھر آ گئے تھے تھک کے جو ہے نا، آخر میں پلاؤ منگوایا تھا. بھوک اتنی لگی ہوئی تھی. اچھا مجھے لیگ پیس بالکل پسند نہیں ہے، تو اس پلاؤ میں لیگ پیس آ گیا تھا اور میں نے بہت ہی بے دل ہو کے کھانا کھایا تھا، کیونکہ چاول بھی سخت سے تھے اور میں اپنے پسند کی اس میں بوٹی ڈھونڈ رہی تھی. کوئی مجھے اپنی پسند کی بوٹی نہیں مل رہی تھی. تو جناب چابی بنوانی تھی، گھر کی چابی بنوانے کے لیے گئی تھی. اور اب یہاں پر جو ہے نا اب میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں، کیونکہ چنا منا سا مجھے ڈالنا ضروری تھا. تو انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. پلیز جاتے جاتے جو ہے نا میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب، کمنٹ کیجیے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ میری طرح اللہ پاک آپ کو بھی جو ہے نا اپنا گھر، ذاتی گھر لازمی دے. آمین.